روزے کی حالت میں غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہی بریک ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، انہیں علم تک نہیں ہوتا۔ تو غسل اگر روزے کی حالت میں آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اس غلطی سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہوا ہے اور صبح سحری کرنی ہم نے تو ناپاکی کی حالت میں ہم کیا کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو طہارت کے مسائل نہیں جانتے، یعنی غسل ان کے اوپر فرض ہوا، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں، غسل کا سنت طریقہ کیا ہے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں بس نہا لیا، غسل آپ کے اوپر فرض ہوا، آپ نے پانی ڈال لیا، شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، آپ کے جسم پر پانی بہہ گیا، آپ کا غسل ہو گیا، آپ پاک ہو گئے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک 2026 ہمارے بالکل قریب ہے، بس 4-6 دن باقی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا اور یہ بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا کرنے جا رہا ہے۔ تو اس رمضان ہم نے خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن عبادت کی جو کنجی ہے، یعنی جو کی ہے، وہ طہارت ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو طہارت کے مسائل نہیں جانتے، یعنی غسل ان کے اوپر فرض ہوا، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں، غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل اگر ہمارے اوپر لازم آیا تو ہم نے کس طرح سے غسل کرنا ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، فرض میں کیا پڑھیں گے، سنتوں میں کیا پڑھیں گے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ مسائل نہیں جانتے اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں رمضان تو ہماری پہلے بھی کئی آ کر ہماری زندگی میں گزر چکے ہیں، لیکن اس رمضان کو آپ خاص بنائیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا یہ آخری رمضان ہو، اگلے رمضان پتہ نہیں ہم اس دنیا میں ہوں نہ ہوں۔ تو اس رمضان کو اب اللہ کی نعمت جانیں، اس کو اللہ کا اپنے اوپر خاص فضل کرم جانیں کہ اللہ آپ کو رمضان عطا کر رہا ہے، تو اس رمضان اللہ کی خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو لیکن عبادت جو ہے یہ اس سے پہلے طہارت یہ شرط ہے۔ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، یعنی کی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں، غسل آپ کا صحیح نہیں، وضو آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کی عبادات ہی درست نہیں ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کامنٹ کریں گے یا مجھے کہیں گے کہ ہم تو جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہو۔ تو رمضان کا مہینہ ہے تو اس سے پہلے ہمیں غسل کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنی عبادات جو ہے وہ کر سکیں۔ تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی دلچسپی رہی، آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا تو انشاءاللہ عز و جل اسی ٹاپکس کو آگے بھی لے کر چلیں گے۔ یعنی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 4-6 دن جو باقی ہیں رمضان سے پہلے، ہم اس میں جو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ یہ سیکھ لیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے عبادات جو ہے وہ اس رمضان کر سکیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، آپ حوصلہ افزائی کریں گے اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور یہ ٹاپکس ہم کور کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں غسل کرنے کا صحیح طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، کافی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے بس نہا لیا، غسل آپ کے اوپر فرض ہوا، آپ نے پانی ڈال لیا، شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، آپ کے جسم پر پانی بہہ گیا، آپ کا غسل ہو گیا، آپ پاک ہو گئے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ ایک بھائی صاحب جو ہے میری ایک ویڈیو انہوں نے دیکھی تھی غسل کرنے کا صحیح طریقہ، تو ان کی کچھ غلطیاں درست ہوئی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ واٹس ایپ پر کال کر کے مجھے بتایا کہ میں تو 40 سال سے بس یہی سمجھتا تھا کہ غسل کا طریقہ یہی ہے، بس نہا لیا، پانی ڈال لیا جسم پر، بس ہو گئی، آپ کو طہارت حاصل ہو گئی۔ لیکن آپ نے میری غلطیاں درست کی، میں تو 40 سال سے ایسے ہی کبھی کلی کر لی، کبھی نہ کی، کبھی ناک میں پانی چڑھایا، کبھی نہ چڑھایا، بس ایسے ہی چل رہا تھا۔ تو آپ خود سوچئے کہ 40 سال کا عرصہ وہ ایسے ہی اس نے گزار دیا اور نماز ادا کرتا رہا۔ وہ نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں ہے تو آپ کی عبادات ہی درست نہیں ہوگی۔ تو
یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ان میں ہمیں جو ہے وہ بالکل ہی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جہاں دیگر علوم حاصل کرتے ہیں تو دین کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو جواب دہ ہوں گے، تو ہمیں یہ چیزیں ضرور سیکھنی چاہیے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، میں بالکل آسان الفاظ میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ سمجھیے گا۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، اگر یہ 3 چیزیں آپ کر لیتے ہیں آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو گئی یا صحیح سے ادا نہ کی یا صحیح سے وہ فرض ادا نہ کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کی طہارت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور سنت طریقہ بھی ہے غسل کا۔ سنت طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ غسل میں 3 چیزیں فرض کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر کلی کرنا، کلی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ اچھا، روزے کی حالت میں جب ہیں تو ہم غسل کیسے کریں گے، اس میں کیا کچھ احتیاط ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ بچ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ توڑ بیٹھے۔ بہت سارے لوگ ایسے غلطی کرتے ہیں غسل کرتے ہوئے روزے کی حالت میں، اور روزہ جو ہے وہ فاسد کر بیٹھتے ہیں، اپنا روزہ ہی توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی سمجھاؤں گا میں آگے چل کر۔ دیکھیں، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، منہ کی اچھے طریقے سے کلی کرنا، یعنی بعض لوگ تھوڑا سا منہ میں پانی لیا اور فوراً سے پرچک کر کے نکال دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھے طریقے سے کلی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے۔ یہ ناک آپ پکڑیں گے اس طرح، جو نرم جگہ ہے یہاں جو سخت ہے، یہ جو سخت جگہ شروع ہو رہی ہے یہاں تک ہم نے پانی پہنچانا ہے، یہاں تک پانی چڑھانا ہے ناک میں، اور کوئی میل وغیرہ جمی ہے تو اس کو بھی اتار لیں تاکہ اچھے طریقے سے یہ فرض ہمارا ادا ہو سکے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر، تیسرا جو فرض ہے، پورے بدن پر پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ غسل میں یہ 3 فرض جو ہیں یہ ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ اگر ان میں کوئی تھوڑی بہت بھی کمی رہ گئی تو ہمارا غسل ہی نہیں ہوگا، ہمیں طہارت حاصل ہی نہیں ہوگی۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے بدن پر پانی ڈالنا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے، آپ کا غسل ہو گیا۔ اب غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمیں سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھو لینے ہیں، اس کے بعد پھر استنجا کریں گے، یعنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھو لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہم جس طرح نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں نا، اس طرح مکمل وضو کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھ دھو لینے ہیں، اس کے بعد پھر کلی کرنا، ناک میں پانی، پھر چہرہ، پھر دونوں بازو، پھر اسی طرح سر کا مسا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لینا، یعنی نماز سے پہلے جب جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد پھر پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پھر سر سے لے کر پورے بدن پر پانی بہا لیں گے کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے مل لیں گے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہے سنت طریقہ غسل کرنے کا۔ اب فرض کیا ہے، فرائض کیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ اگر ہم وضو نہیں کرتے تو ہمارا غسل ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ اگر وضو نہیں کرتے غسل سے پہلے تو صرف سنت پر جو عمل ہے وہ آپ نے نہیں کیا، باقی جو فرض ہیں کوئی یہ فرض ادا کر لیتا ہے تو تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا، یعنی کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی چڑھا لیتا ہے اور پورے بدن پر پانی بہا لیتا ہے، اس کا غسل ہو گیا، اس کو طہارت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ 3 فرض یہ ضروری ہیں، کلی، ناک میں پانی اور پورے بدن پر پانی، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، یہ 3 فرض ہیں غسل کے، اور یہ غسل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہی بریک ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور انہیں علم تک نہیں ہوتا۔ تو غسل اگر روزے کی حالت میں آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اس غلطی سے
बचना है, ये एहतियात लाजिम है। जिस तरह के जब हम रोजे की हालत में हैं तो कुल्ली करते हुए आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि आपका हलक जो है इससे पानी नीचे न उतरने पाए। यानी कुल्ली करते हुए बाज लोग जो है वो गरगरा करते हैं, गरारा करते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। इससे तो ज्यादा चांसेस हैं कि हलक से पानी नीचे उतर जाए कोई एक दो बूंदे और रोजा फासिद हो जाएगा। तो गरगरा और गरारा ये गुस्ल के ना फराइज में से है ना वाजिबात में से है। अच्छे तरीके से कुल्ली कर लेना ये काफी है, और कुल्ली करते हुए आपने एहतियात करनी है कि हलक से पानी नीचे ना उतरने पाए। और इसी तरह जब नाक में पानी चढ़ा रहे हैं तो उस वक्त भी ऐसा ना हो कि दिमाग की तरफ पानी चला जाए और इससे भी आपका रोजा जो है वो फासिद हो जाएगा। तो इन चीजों की हमने एहतियात करनी है कि कुल्ली करते हुए और नाक में पानी चढ़ाते वक्त ये पानी जो है वो हलक से नीचे ना उतरने पाए, वरना इस तरह से हमारा रोजा जो है वो फासिद हो जाएगा, वो रोजा हमारा टूट जाएगा। अच्छा, कुछ मसाइल जिस तरह के बाद लोग पूछते हैं कि गुस्ल करते हुए जो है वो हमें क्या पढ़ना चाहिए। बाज लोग जिस तरह कलमा पढ़ते हैं वो ये समझते हैं कि जब तक कलमा नहीं पढ़ेंगे तो हम पाक नहीं होंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उनकी। देखें, गुस्ल करते हुए हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। गुस्ल आपके ऊपर फर्ज हुआ, आपने ये 3 फर्ज अदा कर लेने हैं, और जो सही तरीका सुन्नत तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आपने गुस्ल कर लिया, आपको तहारत हासिल हो गई। कलमा पढ़ना, वहां पर खड़े होकर वहां पर कलमा खैर अदा करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना, ये जायज ही नहीं है। तो कलमा तो आप ना पढ़ें, और ये तस्वुर ये आपका गलत है कि कलमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे। बाज लोग ये तस्वुर करते हैं कि कलमा पढ़ने से ही पाक होंगे वरना हम नापाक रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलमा वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे। गुस्ल का जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपने गुस्ल कर लिया, आपको तहारत हासिल हो गई। इसी तरह बाज लोग ये सवाल करते हैं कि गुस्ल हमने कर लिया लेकिन गुस्ल से पहले वुजू नहीं किया था, तो क्या गुस्ल करने के बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, या दोबारा वुजू करना होगा, या फिर पहले वुजू भी किया है लेकिन फिर भी अगर हम नमाज पढ़ना चाहते हैं गुस्ल करने के बाद तो दोबारा हमें वुजू करने की जरूरत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जब गुस्ल किया है तो आपका वुजू भी साथ हो गया, अब आप डायरेक्ट नमाज पढ़ सकते हैं, आपको दोबारा वुजू करने की हाजत नहीं है। इसी तरह से बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर गुस्ल फर्ज हुआ है और सुबह सहरी करनी है हमने, तो नापाकी की हालत में हम क्या खाना वगैरह खा सकते हैं, सहरी कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, हमारा रोज़ा होगा या नहीं? तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। पहली बात तो बेहतर अफजल ये है कि आप पाक साफ होकर सहरी खाएं और रोज़ा रखें। लेकिन अगर आप टाइम देखते हैं कि टाइम कम है, गुस्ल करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे तो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो आप पहले खाना पीना कर लें, उसके बाद फिर आप गुस्ल कर लें, तो इस तरह रोजा आपका हो जाएगा। ठीक है ना। रोजा रखने के लिए जो है वो तहारत गुस्ल करना ये शर्त नहीं है। ठीक है ना। अगर आप के ऊपर गुस्ल फर्ज था, आपने रोजा रख लिया, आपका रोजा दुरुस्त माना जाएगा। नमाज से पहले आप गुस्ल कर लें, अपने आप को पाक साफ कर लें, तहारत हासिल कर लें, उसके बाद फिर आप नमाज अदा कर लें, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसी तरह एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि गुस्ल बैठकर करना चाहिए या खड़े होकर करना चाहिए। देखिए, खड़े होकर भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप बैठकर करें। लेकिन अगर कोई खड़े होकर भी करता है तो कोई हर्ज नहीं है, गुस्ल उसका फिर भी हो जाता है। और मैं अपनी इस्लामी बहनों से कहूंगा कि जो नेल पॉलिश वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो अगर गुस्ल फर्ज है तो ये चीज उनको समझनी है कि नेल पॉलिश वगैरह लगी है, अगर आपने गुस्ल किया है इस तरह, तो आपका गुस्ल नहीं होगा, आपको तहारत हासिल नहीं होगी जब तक कि आप उस नेल पेंट को उतार कर गुस्ल नहीं करेंगी, तब तक आप पाक नहीं होंगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा सदका जारिया की से, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।